امریکی نائب صدر جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ تقریباً 52 سیکنڈ آلموسٹ 1 منٹ سے بھی کم آ کے اپنے اوپننگ ریمارکس دیتے ہیں، اور اوپننگ ریمارکس دینے کے بعد اس کے بعد سوال جواب، اور کل 3 سوال لیے گئے، 3 سوالوں کے جواب دیے، اور 3 سوالوں کے جواب دینے کے بعد ابھی چوتھا سوال جاری تھا کہ امریکی نائب صدر پریس کانفرنس جو بریفنگ دینے کے لیے آئے تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس کا سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں بتائیں، سب سے پہلے تو ان کے چیدہ نکات سن لیں۔ پنچ لائن یہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے اور معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا، ہم نے اپنی ریڈ لائن واضح کی اور ایران نے ہماری شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر امریکہ کے لیے اتنی بری نہیں جتنی کہ ایران کے لیے ہے۔ یہ امریکی نائب صدر نے کہا کہ یہ خبر ہمارے لیے اتنی بری نہیں ہے جتنی ایران کے لیے ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی لگا دی، اور امریکی نائب صدر نے کہا کہ یہ خبر امریکہ کے لیے اتنی بری نہیں جتنی ایران کے لیے ہے، اور پاکستان نے مذاکرات کرانے میں اچھا کام کیا کہ معاہدہ ہو سکے۔ پھر امریکی نائب صدر نے کہا کہ ہم نے 21 گھنٹے بات کی، مذاکرات کیے، اسلام آباد میں موجود رہے، اور اس دوران پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا نام لیا انہوں نے، اور فیلڈ مارشل منیر کا نام لیا۔ انہوں نے کہا ان کا کریڈیبل رول رہا، اور پھر امریکی صدر نے واضح نہیں کیا کہ اس کے بعد آگے کیا ہوگا، لیکن پھر یہ کیا، انہوں نے کہا کہ امریکی نائب صدر نے کہ کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہم نے۔ جے ڈی وینس نے کہا جی کہ ایک سوال پوچھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ایران کے منجمد اثاثے کے متعلق بھی بات ہوئی، تاہم ہم اس نقطے پر نہیں پہنچ سکے کہ جہاں ایرانی ہماری شرائط قبول کرتے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہوئی، لیکن چونکہ ایران نے ہماری شرائط نہیں مانی، اس لیے اس کے جو منجمد اثاثے ہیں اس کے ریلیز کرنے کے بارے میں، ڈی فریز کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہو سکی، اور یعنی کہ ہم نہیں کر رہے، ڈیڈ لاک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہم نے کافی لچک کا مظاہرہ کیا، صدر نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں جانا ہے، یعنی کہ صدر ٹرمپ نے کہا، اور نیک نیتی کے ساتھ جانا ہے اور معاہدے کے لیے اپنی بہترین کوششیں کرنی ہیں۔ ہم نے وہی کیا، لیکن افسوس کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، یہ امریکی نائب صدر نے اعلان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس تجویز کے ساتھ جا رہے ہیں کہ افہام و تفہیم کا طریقہ کار وضع کیا جائے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ مذاکراتی عمل کے دوران ان کا صدر ٹرمپ سے کتنی بار رابطہ ہوا، یہ سوال پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل صدر ٹرمپ سے رابطے میں رہے تھے، اور مجھے نہیں معلوم کہ گزشتہ 21 گھنٹوں میں کتنی بار بات ہوئی، لیکن شاید 1 درجن سے بھی زیادہ۔ یعنی 21 گھنٹے وہ پاکستان میں رہے، 16 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اور ان 16 گھنٹوں میں وہ کہتے ہیں کہ میری 12 سے زائد مرتبہ ان سے بات ہوئی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ڈائلاگ چل رہا تھا، مذاکرات چل رہے تھے، تو اسی برق رفتاری کے ساتھ ایک ایک لمحے کی رپورٹ دی جا رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور واشنگٹن کو۔ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ باقی بھی اعلیٰ حکام بیٹھے ہوں گے، تو ہاٹ لائن پہ رابطہ تھا، اور ایک ایک لمحے کی رپورٹ پہنچائی جا رہی تھی واشنگٹن کو، اور صدر ٹرمپ سے براہ راست رابطے میں تھے، وہ 12 مرتبہ ٹیلی فون کال ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم ایڈمرل کوپر، مارکو، اور اس کے بعد وزیر جنگ کا نام لیا، اور پھر پوری نیشنل سیکورٹی ٹیم سے ہم رابطے میں تھے۔ میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ
ایڈمرل کوپر سے رابطے میں تھے، مارکو روبیو سے رابطے میں تھے، اور وزیر جنگ سے رابطے میں تھے، پوری نیشنل سیکورٹی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے، اور مسلسل رابطے میں تھے، کیونکہ ہم نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں ایک انتہائی سادہ سی تجویز ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ افہام و تفہیم کا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے، اور ہماری حتمی اور بہترین پیشکش ہے۔ اور ایک خاص انہوں نے یہ ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بہترین ڈیل جو ہے اپنی طرف سے آفر کر دی ہے ایران کو۔ ایران نے فی الوقت نہیں مانی، اور اس سے زیادہ ہم کچھ دے نہیں سکتے تھے ایران کو، یہ بہترین ڈیل آفر ہے جی، یہ انہوں نے کہا باقاعدہ طور پہ جیسے کوئی کاروبار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری حتمی اور بہترین پیشکش ہے، آفر ہے، دیکھنا ہے کہ ایران اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جناب۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا کہ وہ کون سی شرائط تھیں جن پر امریکہ اور ایران میں اتفاق نہیں ہو سکا، تو امریکی نائب صدر نے کہا کہ ہم نے بہت واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں، اور کن باتوں پر ہم مفاہمت کر سکتے ہیں اور کن بات پر ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ وہ باتیں انہوں نے نہیں بتائیں کہ ریڈ لائنز ہماری کیا ہیں، ان کو ڈسکلوز نہیں کیا، اور صرف یہ بتایا کہ ہم نے بہترین آفر کر دی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ ہماری شرائط تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ بھی ایڈمٹ کر لیا کہ ایران نے اپنی شرائط ہماری نہیں مانی، ہماری ڈیل نہیں مانی، اور بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے، کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے۔ اور پھر امریکی نائب صدر سے سوال کیا گیا کہ واضح طور پر بتائیے کہ کون سی شرائط مسترد کی گئیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سادہ سی بات ہے کہ ہم نے ایران سے یقین دہانی چاہتے تھے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، اور وہ جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے درکار آلات بھی حاصل نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ کہ یہی بنیادی مقصد تھا، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کا بھی، یعنی کہ صدر ٹرمپ کا، اور ہم نے مذاکرات کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور لیکن جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے پاس موجود یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت پہلے ہی تباہ کی جا چکی ہے، لیکن کیا ہم ایران میں یہ آمادگی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار کبھی بھی نہیں بنائیں گے؟ یہ آمادگی ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی۔ تو اس طریقے سے جے ڈی وینس جو ہیں وہ آئے اور دھواں دار تقریر کر کے چلے گئے، اور پاکستان نے اس بارے میں بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ معاملات جو ہیں وہ خاص طور پہ جناب فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب نے بہت زیادہ امیدیں لگائی رہی تھیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کوئی زیادہ پر امید نہیں تھے، اگر میں دیانتداری سے بتاؤں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مذاکرات کے دوران مسلسل جو ہے وہ ٹانٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اور اسٹریٹ آف ہرمز سے جی کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر کوئی اچھی ڈیل آفر کریں تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ دونوں کا کنٹرول ہو جائے، امریکہ اور ایران کا، تو ظاہر ہے وہ ایران کو قبول نہیں تھا۔ اور پھر اس دوران ایک اور بات بھی ہوئی، اور ایک خبر دی گئی کہ ایک تھرڈ ملک جو ہے، تھرڈ پارٹی کے ذریعے ایران کو چائنا جو ہے وہ اسلحہ دے رہا ہے۔ اس بات پہ بہت زیادہ اگین چائنا کو پھر دھمکایا گیا کہ اگر یہ ہوا تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دوسری خبر یہ آ گئی، کیونکہ اس دوران بہت سارے ایونٹس ہو رہے تھے پیرالل۔ پھر اگر چائنا اسلحہ دیتا ہے تو اس میں کوئی چائنا تھرڈ کنٹری کے ذریعے، تھرڈ پارٹی کے ذریعے اگر ایران کو اسلحہ دیتا ہے تو ہر ملک کا حق ہے، لیکن اس کو بھی کہا گیا کہ نہیں جناب، یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ بھی آ گئی، اور خاص طور پہ جب ان سے سوال کیا گیا وہاں پہ امریکہ میں، میڈیا پرسنز نے سوال کیے تو انہوں نے پوچھا آپ کس چینل سے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ میں فلاں چینل سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو فیک نیوز دیتے ہیں، اور ہم جنگ جیت چکے ہیں، فوجی اعتبار سے جنگ جیت چکے ہیں، اور ہم نے نائب صدر کو بھیجا ہے اور وہ ڈائلاگ کریں گے، اور ہم نے ڈیل آفر کی، اگر وہ ہماری شرائط مانیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر ایک اور
خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان نے کی جو اور وہ دی سعودی عرب کی وزارت دفاع نے، کیونکہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی اس دوران سعودی وفد جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچا، ان کی ملاقات ہوئی سعودی وفد کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس میں فیلڈ مارشل موجود تھے، اور پھر وزیر خزانہ اگر سعودی عرب کے آتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ خبر تھی، اور ظاہر ہے اس وقت نہیں پتہ چلا، لیکن آج وزارت دفاع سعودی عرب نے یہ بتایا کہ ہم پاکستان کی فوج کے خصوصی دستے یعنی کہ فوج اور ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے، معاون لڑاکا طیارے یہ پہنچ چکے ہیں سعودی عرب، اور یہ اس معاہدے کے نتیجے میں پہنچے ہیں جو سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے، مشترکہ دفاع کا معاہدہ، کہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، پاکستان پر ہوگا تو سعودی عرب پہ کیا جائے گا، تو لہٰذا اس کے اکارڈنگلی جو پاکستان سے فوج بری اور فضائی یہ دونوں فوج پہنچ چکی ہیں سعودی عرب میں۔ تو اگر اس وقت بھی ہمیں ذرا میں اور عمران بھائی اس وقت اکٹھے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو اگر تو مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات اس وقت ابھی شروع ہوئے تھے، اب دو چار گھنٹے ہوئے تھے، کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر یہ اچانک یہ خبر ریلیز کر دی گئی کہ ہم پہنچ بھی چکے ہیں، تو پھر کس بات سے خطرہ تھا، ارجنٹلی کیوں بھیجا گیا؟ پھر یہ بھی ہوا کہ یو اے ای کی طرف سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نظر آئیں اور وہ بھی معاملات گڑبڑ کی طرف تھے، تو اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں، یہ بیل جو ہے وہ نہیں چڑھے گی، توڑ نہیں چڑھے گی، اور معاملات خراب ہیں۔ اور ابھی ہم اپنا تیار ہی کر رہے تھے تو اچانک یہ خبر آ گئی امریکی نائب صدر کی، اور ہم اس کا پھر کھنگالنا شروع ہو گئے، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم بھی نیک نیتی سے آئے ہیں اور ہم بھی مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور پھر ایران کے صدر کا میسج جو ہے وہ میڈیا میں آیا، پھر سپریم لیڈر کا میسج آیا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور جو ایران کا وفد گیا ہے اسلام آباد وہ مکمل طور پر بااختیار ہے، اور اس کو فل اتھارٹی ہے کہ وہ معاہدہ کرے، اور وہ پوری کوشش کرے گا۔ اس سے پہلے، ان مذاکرات سے پہلے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں، پھر ایران اور امریکی وفد کی علیحدہ ملاقات ہوئی دونوں کی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر تھا، سہولت کار تھا، تو پہلے امریکی نائب صدر کی ملاقات ہوئی، اس میں ان کی معاونت کر رہے تھے امریکہ کے سیکورٹی ایڈوائزر اور خصوصی ایلچی جو ہیں وٹکوف، وہ کر رہے تھے، مڈل ایسٹ کے خصوصی ایلچی ہیں، ان کے ساتھ تھے صدر ٹرمپ کے داماد، اور تھرڈ ون فوج کی نمائندگی کر رہے تھے، سینٹ کمانڈ کے کمانڈر۔ تو اس طریقے سے ان کا پھر امریکی نائب صدر کا شیک ہینڈ ہوا ایران کے اسپیکر سے، تو بڑے گفتگو چل رہی تھی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس لیے کہ پاکستان کا میڈیا اس سلسلے میں مکمل طور پر لا علم تھا، جو افسوسناک بات ہے۔ پاکستان میں جب تک امریکی نائب صدر نے آ کر وہ گفتگو نہیں کی، 1.5 منٹ میں آئے، 1.5 منٹ کے اندر بتایا، اور ٹوٹل ان کی گفتگو 7 منٹ کی تھی، اور سوال بھی ادھورے چھوڑے، کوئی سوال انہوں نے 3 سوال لیے، چوتھا سوال نہیں لیا، اس کے بعد سوال پوچھتے رہے، وہ چلے گئے۔ تو اس وقت یہ خبر بریک ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ ڈیڈ لاک ہے اور شرائط نہیں مانی جا رہی، لیکن پاکستان کے میڈیا کے پاس کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو ایکسیس دی گئی تھی، اور پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل، بڑے بڑے نامور ہمارے دوست اینکرز جو ہیں، وہ کیسے خبر چلا رہے تھے کہ یہ خبر ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ہے، یہ خبر کا سورس ہے CNN، خبر کا سورس ہے BBC، خبر کا سورس ہے الجزیرہ، یعنی کہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندے تو کوریج کر رہے تھے، خبر دے رہے تھے،
लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको लाइल्म रखा गया था, उसको एक्सेस ही नहीं थी बेचारों को। उनको किस खाते पे लगाया हुआ था ये ज़रा सोचिएगा, सुनिएगा, बल्कि उनको इस खाते पे लगाया हुआ था कि वो तारीफ़ कर रहे थे कि जनाब वाईफाई बहुत अच्छा है, जो कन्वेंशन सेंटर में इंतज़ामात किए गए हैं सहाफ़ियों के लिए, वाईफाई की रफ़्तार बहुत अच्छी है, वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, वहाँ के कुकीज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हुए हैं, बिस्किट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और वहाँ पे रेल पेल थी, पाकिस्तान का मीडिया सारा मौजूद था, लेकिन ख़बर कोई नहीं थी। और फिर अगली बात यह कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात को चढ़ा दें, उनको चढ़ाया जा रहा था कि ज़बरदस्त है जी, बहुत ही आला इंतज़ाम है। उसके बाद अगला जो था सारे का सारा इमेज बिल्डिंग पे काम हो रहा था कि बादशाह सलामत ने बहुत अच्छा काम किया, बादशाह सलामत ने इस तरह किया, बादशाह सलामत ने यह काम किया, अर्दली सरकार ने यह किया, और ख़बर कोई नहीं थी, जो कि अफसोसनाक है